جامعۃ الرشید ملک کا معتبر اسلامی دارالعلوم ہے۔ یہ مدرسہ سندھ کی متمول مذہبی شخصیت مفتی رشید احمد لدھیانوی نے 1977 میں بنایا تھا۔ مفتی صاحب اپنے زمانے کی بااثر دینی شخصیت تھے۔ یہ افغانستان میں جہاد کا زمانہ تھا۔ مفتی صاحب افغانستان اور پاکستان دونوں ممالک میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ سینکڑوں کی تعداد میں افغان لیڈرز مفتی صاحب کے شاگرد رہے۔ مفتی صاحب ذاتی حوالوں سے بھی حیران کن انسان تھے، انتہا درجے کے صفائی پسند تھے، اپنے جامعہ کے غسل خانے تک اپنی نگرانی میں صاف کراتے تھے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ وہ دیوار کے ساتھ خود ٹیک لگاتے اور نہ کسی دوسرے کو لگانے دیتے تھے۔ ان کا فرمانہ تھا، اس سے دیوار پر پسینے کے نشان لگ جاتے ہیں اور یہ جمالیاتی حسن کی توہین ہے۔ ان کا کوئی طالب علم یا خادم بجلی کا بٹن آن کرتے ہوئے اگر سوئچ یا سوئچ کے بورڈ پر گندا ہاتھ یا پورا ہاتھ لگا دیتا تو آپ ناراض ہو جاتے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سوئچ انگلی سے دبایا جاتا ہے، بورڈ کے ساتھ گلے ملنے کی کیا ضرورت ہے۔ مفتی صاحب نے جسم کے بالائی حصے کے لیے الگ اور ظہری حصے کے لیے دوسرا تولیہ رکھا ہوا تھا۔ یہ اپنے شاگردوں کو بھی 2 تولیے استعمال کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وقت کے انتہائی پابند تھے، ہاتھ صاف کر کے ملاتے تھے، نرم گفتار، پوری توجہ کے ساتھ دوسروں کی بات سنتے تھے۔ مفتی رشید صاحب کا 2002 میں وصال ہو گیا، لیکن یہ کراچی میں ایک شاندار مدرسہ چھوڑ گئے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد خاص مفتی عبدالرحیم نے جامعہ کی ذمہ داری سنبھالی اور کمال کر دیا۔ میرا مفتی عبدالرحیم اور جامعہ رشید کا پہلا تعارف 2000 میں ہوا۔ مجھے ان کی دعوت موصول ہوئی اور پہلی مرتبہ جامعہ آیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے پہلی دفعہ یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ کیمپس کی صفائی، طالب علموں کا ڈسپلن۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مدرسے میں سوئمنگ پول دیکھا اور اس میں بچے اور ساتھ باقاعدہ سوئمنگ بھی کر رہے تھے۔ جامعہ کا کچن صاف ستھرا تھا، کھانے پکانے، کھانے سرو کرنے اور کھانے والے تینوں میں ڈسپلن اور صفائی تھی۔ کیمپسز میں کسی جگہ کوئی کاغذ یا ریپر نہیں تھا، جوتے بھی ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ پورے کراچی سے خون جمع کر کے ضرورت مندوں کو مفت دیا جاتا تھا۔ انگریزی اسکول بھی شروع کیا تھا اور اسلام کے نام سے روزنامہ اور ضرب مومن کے نام سے میگزین بھی شائع کر رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھ کر متاثر ہوا تھا۔ مجھے ان لوگوں کے موقف میں بلا ضرورت سختی محسوس ہوئی۔ مثلاً یہ لوگ تصویر کو حلال نہیں سمجھتے تھے، لہذا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے علاوہ تصویر نہیں بناتے تھے۔ کیمپس میں کیمرہ ممنوع تھا۔ اخبار رسائل میں بھی جاندار اور انسانوں کی تصاویر شائع نہیں ہوتی تھیں۔ تصویر چھاپنا مجبوری ہوتی تو یہ تصویر کا سر کاٹ دیتے تھے یا چہرے کے نقش ایڈٹ کر دیتے تھے۔ ٹیلی ویژن کے انتہائی خلاف تھے، یہ اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ انگریزی لباس بھی ناپسند کرتے تھے۔ میں پتلون پہن کر جامعہ گیا تو استاد اور طالب علم مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ قصہ مختصر، لیکن انہوں نے مجھے بے انتہا محبت اور عزت دی اور میرا ان کے ساتھ تعلق استوار ہو گیا اور آج تک قائم ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں 20 مرتبہ مفتی عبدالرحیم صاحب سے بھی ملا اور ان کے احباب سے بھی۔ مفتی صاحب عرف عام میں استاد صاحب کہلاتے ہیں۔ یہ میرے گھر بھی تشریف لائے اور میرے اہل خانہ کو بے تحاشا دعائیں بھی دی۔ مجھے ان کے ساتھ عمرہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ میں 2010 میں جامعہ کا کانوکیشن میں شریک ہوا اور مجھے 5 مارچ 2023 کو جامعہ کے 14ویں کانوکیشن میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ اس تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سابق کور کمانڈرز اور ریٹائر اور حاضر سروس جنرلز بھی شامل تھے۔ میرے دوست اور انتہائی مثبت رجحانات کے مالک سلیم صحافی بھی موجود تھے۔ جامعہ میں 22 سال میں بے تحاشا تبدیلیاں آ گئیں۔ پہلی مرتبہ ان کے رویے میں دیکھا۔ آج سے 20 سال تک جامعہ میں تصویر اور کیمرے کی گنجائش نہیں تھی، جبکہ اب جامعہ کا باقاعدہ میڈیا اور ڈیجیٹل سیل بھی ہے اور طلباء اور استاد سیلفیز بھی بنواتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم بھی ٹیلی ویژن کو 2 انٹرویوز دے چکے ہیں۔ ایک انٹرویو سلیم صافی نے کیا اور دوسرے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ یہ یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا پر بے شمار مرتبہ آ چکے ہیں۔ جامعہ کے باقی اساتذہ اور طلباء بھی اب کیمرے کو برا نہیں سمجھتے اور یہ تبدیلی مثبت ہے اور قابل تقلید بھی۔ انسان وقت کے ساتھ چلنے والا جاندار ہے، یہ وقت کو مسترد کر کے اکثر خسارے میں رہتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور اقوام متحدہ نے رشید ٹرسٹ کو بلیک لسٹ قرار دیا تھا، مگر جب مختلف سفیروں اور اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں نے جامعہ کے دورے شروع کیے تو یہ ان کا کام دیکھ کر حیران رہ گئے اور یوں یہ پابندیاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ طالبان اور افغانستان میں امریکی نژاد حکومت کے اہلکار دونوں مفتی عبدالرحیم کا بہت احترام کرتے تھے۔ مفتی صاحب نے پاک افغان تعلقات میں ہمیشہ کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ لوگ افغان ایشوز کے ماہر بھی ہیں اور چنانچہ یہ ریاست اور عالمی دنیا افغانستان کی صورتحال اور روایات سمجھنے کے لیے ہمیشہ ان کے پاس آتی ہے۔ یہ لوگ دونوں ملکوں بلکہ ترکی میں بھی فلاح و بہبود کے سینکڑوں پروجیکٹس چلا رہے ہیں۔ مجھے 5 مارچ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ سندھ حکومت نے جامعۃ الرشید کو الغزالی یونیورسٹی کے نام سے یونیورسٹی کا چارٹر بھی دے دیا ہے اور یہ لوگ دین اور دنیا دونوں شعبوں کی اکٹھی تعلیم دیا کریں گے۔
مجھے یقین ہے یہ یونیورسٹی آنے والے دنوں میں عالم اسلام کی اہم ترین درسگاہ ہوگی۔ میں جامعۃ الرشید میں سینکڑوں کی تعداد میں نسٹ لمز UK، امریکہ اور کینیڈا کے اعلیٰ اداروں سے فارغ التحصیل طالب علم بھی تھے، ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ نوجوان جدید تعلیم کے بعد قدیم اور اسلامی تعلیم کے لیے یہاں داخل ہوئے ہیں۔ طالب علم میں ڈاکٹرز، انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، PhDs اور سوشل اور پیور سائنسز کے سینکڑوں طالب علم موجود تھے۔ یہ لوگ جدید شعبوں سے ہو کر قدیم علوم کی طرف لوٹے ہیں، اور یہ بارش بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، باادب بھی اور پکے نمازی بھی، اور ان کے علم کا لیول بھی عام یونیورسٹیوں کے طالب علموں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ نوجوان درجنوں جدید اور قدیم کتابیں پڑھتے ہیں۔ جامعہ نے ابو بکر نام کے ایک نوجوان کو میری مدد کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ یہ نوجوان نسٹ یونیورسٹی سے فائنانس اینڈ اکاؤنٹنگ کا ڈگری ہولڈر ہے۔ میں اس کے ہاتھ میں اسٹارٹ اپ نیشن کتاب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کتاب جدید اسرائیل کے عروج سے متعلق ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ترجمہ کرا کے پوری مسلم دنیا کو پڑھائی جانی چاہیے۔ یہ نوجوان ممتاز مفتی صاحب کا بھی فین ہے، اور یہ جدید کتابیں بھی پڑھتا ہے۔ یہ جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ کا طالب علم ہے، اور جامعہ میں ایسے نوجوانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مجھے جن نوجوانوں نے ایئرپورٹ سے لیا تھا وہ بھی نسٹ کے ڈگری ہولڈر تھے، اور مجھے ایک نوجوان ڈاکٹر جامعہ سے ہوٹل بھی چھوڑنے آئے۔ ان کا نام ڈاکٹر عمار تھا۔ یہ سندھ میڈیکل کالج سے MBBS تھے اور اب جامعہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ بہت علمی نوجوان ہیں۔ میں ان کے وسیع مطالعے اور سوچ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میں یہاں مفتی عفنان کا خصوصی طور پر ذکر کروں گا۔ میں ان سے 2023 میں پہلی مرتبہ ملا تھا۔ اس وقت جامعہ کے طالب علم تھے۔ یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد امریکہ اور سوئٹزر لینڈ میں پڑھتے رہے، اور آج کل برطانیہ سے LLB کر رہے ہیں۔ انگریزی، عربی اور اردو 3 زبانیں روانی سے بولتے ہیں، اور سننے والے ان کی معلومات اور روانی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میرے ساتھ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر صادق خان بیٹھے تھے۔ یہ NDU میں پڑھاتے بھی ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ جامعۃ الرشید کی سلائیڈز NDU سے بھی بہتر ہیں، اور یہ دعویٰ غلط نہیں تھا۔ میں نے آج تک کسی یونیورسٹی کا کانوکیشن اتنا ڈسپلن اور صفائی والا نہیں دیکھا۔ پنڈال میں 7-8 ہزار لوگ بیٹھے تھے، لیکن کسی جگہ ہڑبونگ نہ تھی اور نہ افراتفری۔ تمام لوگوں کو چائے، پانی اور کھانا بھی ملا، اور جگہ بھی، اور کسی نے نعرہ بھی نہیں لگایا۔ پارکنگ میں بھی کوئی گاڑی کسی گاڑی سے نہیں ٹکرائی، نہ کسی نے کسی سے بدتمیزی کی۔ ان تمام انتظامات کے ساتھ سیکورٹی کا بندوبست بھی فل پروف تھا۔ ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار بھی یہاں موجود تھے۔ یہ وائس چانسلر بھی رہے۔ میں بھی انتظام و انصراف سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور نہ ہی ڈاکٹر مختار۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو جامعۃ الرشید سے سیکھنا چاہیے۔ میں مزاجاً لبرل ہوں، مدارس کی سوچ سے زیادہ متاثر نہیں ہوتا، لیکن آپ یقین کریں جامعۃ الرشید نے مجھے ہر بار حیران بھی کیا اور متاثر بھی، اور میں اس ادارے کو دیکھ کر ہر بار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اصل پاکستانی اور اصل مسلمان یہ لوگ ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور نام کے پاکستانی۔ ہم اس ملک کے صرف بینیفیشری ہیں، جبکہ ملک کی اصل خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہی اس ملک کے اصل وارث ہیں۔